ایک نیا ٹرینڈ آیا گستاخی کا جو اس معاشرے میں کبھی نظر نہیں آیا تھا. اس کا تعلق ہے سوشل میڈیا سے, وہ سوشل میڈیا سے جڑا ہوا. اب یہ ہوا کہ الحاد دلوں میں تو موجود تھا. مولانا عبد الماجد دریابادی معروف مفسر قرآن ہے نا جی, اور پہلے بھی وہ عالم دین تھے. پھر یہ ہوا کہ وہ تشکیک کا شکار ہوئے. خود مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ جو وہ اپنی تشکیک کا خود اعتراف کرتے ہیں صحیح کہ وہ تشکیک کا شکار ہوئے, اور تشکیک کا شکار ہوئے. خیر وہ اسٹیج تک تو نہیں گئے جس اسٹیج پہ مولانا عبد الماجد دریابادی گئے. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ واپس آئے. اس طرح اور بھی کئی شخصیات ہیں, بات لمبی ہو جائے گی, میں جن کا نام گنوا. امام غزالی تو کہتے تھے اسکیپٹسزم جو ہے وہ دین کا حصہ ہی ہے. جی امام غزالی رحمہ اللہ کے والے سے بھی. اچھا خیر قصہ مختصر یہ ہے کہ جب یہ لوگ تشکیک کا شکار ہوئے پھر واپس آئے تو یہ مثالیں یہ نہیں کہ موجود نہیں تھی الحاد کی, الحاد کی مثالیں موجود تھی. اب ہوا یہ کہ دنیا میں جب سوشل میڈیا آتا ہے تو وہ بنیادی طور پہ آپ تو ہم سے زیادہ ان معاملوں کو جانتے ہیں. سوشل میڈیا یہ فیس بک بنی کاہے کے لیے تھی کہ 4-6 دوستوں نے یونیورسٹی میں رابطے کے لیے ایک ویب سائٹ بنائی, اور پھر وہ ان کی سنی گئی. معاملہ یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ اب ہم لوگ بھی سارے فیس بک اڈکٹ ہو چکے ہیں. اب یہ جب چیز آئی نا تو یہ ہوا یہ کہ جہاں پہ ہر طبقے کو رابطہ آسان ہوا تو یقیناً جو الحاد تھا وہ جو دلوں میں پنپ رہا تھا اور موجود تھا اور کبھی کبھی زبانوں پہ آ جاتا تھا, لیکن جب معاشرے کے دباؤ کے تحت کبھی کھل کے سامنے نہیں آتے تھے, وہ پھر رابطے ہونے شروع ہوئے. جب یہ رابطہ ہونے شروع ہوئے نا تو کمیونٹی بن گئی. اب کمیونٹی بنی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے ڈر سے, ماحول کے ڈر سے, چیزوں کے ڈر سے چھپا رہتا ہے. بالکل ایسی ہے. لیکن جب وہ ایک خاص ماحول میں جاتا ہے نا, بس ایک دوست سگریٹ نہیں پیتا, کہ بندہ سگریٹ نہیں پیتا, باپ کے ڈر سے گھر سے نہیں پیتا, لیکن رات کو پھر چھپ کے نکلتا ہے دوستوں کے مجلس میں جا کے, وہاں جا کے وہ پورا اپنا شوق پورا کرتا ہے. تو یہ پھر خاص دائرے میں جا کے پھر یہ ہوا کہ فیک آئی ڈیز, پھر بندے کو احساس ہوا. اب ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز آپ نے دیکھی ہوگی, جب ایک بندہ اپنا مسلک بدلتا ہے نا تو وہ جب مسلک بدلتا ہے تو وہ پرانے مسلک کے بارے میں کیا سمجھتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یار میں گمراہی تھا. اب دیکھیں کئی دفعہ اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے آئی ہوں گی کہ ایک غیر مسلم یا یورپ سے کچھ لوگ مسلمان ہوتے ہیں تو وہ پریکٹیکلی ہم سے زیادہ بہتر مسلمان ہوتے ہیں. بالکل ایسی اس کا بلکہ ہمیں دیکھے وہ کہتے ہیں یار تم لوگ کیسے ہو. ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نسل در نسل مسلمان ہیں, ہمیں اسلام کی نعمت کی واقعتاً وہ قدر نہیں ہوتی, نتیجہ یہ ان کو قدر ہوتی ہے. اس قدر کی وجہ سے نا وہ بڑی محنت کرتے ہیں, بڑا جوش میں ہوتے ہیں. اس کو یہ کہنا چاہیے, یا یہ میں مختصر کر کے مثال دوں گا, بات لمبی ہو رہی ہے, کہ جب فٹ بال کا یا ہاکی کا میچ ہو رہا ہوتا ہے تو بیچ میں نا وہ ایک کھلاڑی بدلا جاتا ہے. وہ جو 12واں کھلاڑی ہوتا ہے نا, وہ جب آتا ہے نا بیچ میں وہ بڑا پرجوش ہوتا ہے, کیونکہ وہ باہر بیٹھا ہوتا ہے, بے چین ہوتا ہے, یار میں جاؤں گا, میں یہ کر دوں گا. تو مسئلہ یہ اسی طرح مسلک بدلتے نا لوگ, آپ دیکھتے ہیں وہ عام پہلے والے موجود لوگوں سے زیادہ پرجوش ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ جو ہمارے ملحدین ہیں نا, انہوں نے ان کے دل میں دماغ میں بیماری تھی. جب ان کو ایک پلیٹ فارم ملا, دلوں کی بیماری سامنے آئی, زبان پہ آنا شروع ہوئی, پھر ان کو پتہ چلا فیک آئی ڈیز کے ساتھ بھی, ایون کہ اپنے آئی ڈیز کے ساتھ بھی ہم یہ کچھ بول سکتے ہیں, یا ملک سے باہر نکل جاتے ہیں تب یہ پھر بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ گستاخی کی ایک نئی قسم سامنے آئی جس سے معاشرہ آگاہ نہیں تھا. اب جوں یہ وقت گزر رہا ہے اور ان کے رابطے بڑھ رہے ہیں, ان کی کمیونٹی بڑھ رہی ہے, اس کے بعد یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں ایویڈنس تو ہمارے پاس اس طرح موجود نہیں ہے کہ بندہ یہ پن پوائنٹ کر کے یہ پیپر آپ کے سامنے رکھتے, لیکن شواہد موجود ہیں, شواہد موجود ہیں کہ ان کو پھر باہر سے بھی سپورٹ کیا جاتا ہے. اچھا اس وجہ سے یہ جو نئی گستاخی کی قسم سامنے آئی ہے یہ ایک بدترین بےہودگی ہے. یہ تو اس لبرلزم کی بھی نفی ہے جو یورپ میں موجود ہے, یہ ان ملحدین کی بھی نفی ہے جو یورپ میں الحاد آیا ہے, کیونکہ وہ تو الحاد انہوں نے قبول کیا لیکن اپنا دین انہوں نے چھوڑ دیا, لیکن بدتمیز نہیں ہوئے. تو یہ وہ اس جوش کے تحت یہ نئی جو بلاسفیمی کا جو معاملہ سامنے آیا, پھر آگے بات ہوئے گی, یہ انتہائی غلیظ صورت.